ایک شخص جو ہمیں بڑا سمجھ آتا ہے کیونکہ بڑے دلائل بولتا ہے, لوگوں کو انوائٹ کرتا ہے اور بڑی اچھی انجینئرنگ کر لیتا ہے, وہ کتاب ساری اس کے سامنے رکھی ہوئی ہے, لوگوں کو انہی کی کتابوں سے جواب دیتا ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو دعوے وہ کر رہے ہیں اس پہ آپ کا کوئی جواب بنتا تو ہے, آپ کا کیا کہنا ہے, جو موقف جو رائے وہ دے رہے ہیں آپ کے حوالے سے, اور پھر ایک پروگرام کو کوٹ بھی کر رہے ہیں, اس پہ آپ خاموش رہیں گے؟ جس چیز کو لے کر مرزا صاحب نے ابھی وبال کھڑا کیا ہے وہ یہی ان کی پرانی گھسی پٹی چیزیں ہیں, صوفیاء کرام کے جو شدیات ہیں. تو صوفیاء کرام کا جس طرح داتا علی اجمیری ہیں, حضرت بایزید بستامی ہیں, جناب حضرت معین الدین چشتی اجمیری ہیں, اس قسم کی جو ہستیاں ہیں, تو ان کا اسلام کے لیے کام کرنا, ان کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگوں کا اسلام قبول کرنا, یہ تواتر سے یہ چیز ثابت ہے. دوسری طرف ہے کہ ان کی کسی منسوخ ان کے نام پہ ایک کتاب ہے اور اس کتاب میں کوئی ایسی ورڈنگ ہے کہ جو قرآن و سنت کے یا تقدیس الہیہ یا شان رسالت کے خلاف ہے. اب ہمارے پاس ہوتے, ہمارے زمانے میں وہ ہوتے تو ہم ان سے جا کر پوچھتے جی آپ یہ لکھا ہے, اگر وہ کہتے لکھے پھر ہم کہتے یہ غلط لکھے, اور اگر وہ نہ مانتے تو ہم فتویٰ دے دیتے. اگر وہ کہتے لکھے پھر ہم کہتے یہ غلط لکھے, اور اگر وہ نہ مانتے تو ہم فتویٰ دے دیتے. اگر وہ کہتے لکھے پھر ہم کہتے یہ غلط لکھے, اور اگر وہ نہ مانتے تو ہم فتویٰ دے دیتے. ٹھیک ہے, لیکن اب چونکہ ہمارے پاس کوئی اویلیبلٹی نہیں ہے کہ بھائی ہم ان صوفیاء کو جا کر پوچھیں گے, ان سے پوچھیں کیسے, اب اس کے لیے ہم ایک اپنا موقف رکھیں گے. وہ کہیں گے پہلی بات یہ کہ یہ ان کے ملفوظات جو ان کی اپنی کتابیں بھی نہیں ہیں, ملفوظات میں آئی ہوئی چیزیں, یہ کسی رائٹر کی کچھ چیز ان کے ساتھ ڈال دی, اور اگر ان کی اپنی کتاب ہے تو اس کے لیے ہم یہ تعویل کریں گے کہ بھئی یہ شاید ان کی کتاب میں کسی کا ادراج ہو گیا ہے, یہ رائٹر سے لکھتے ہوئے غلطی ہو گئی ہے, کاتب سے لکھتے ہوئے غلطی ہو گئی ہے, کہ قرآن حدیث تو ہاں تو یہ اس وجہ سے وہ لفظ غلط آ گئے, کسی چیزیں نہیں وہ آ گئی. تیسری یہ ہے یعنی ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ ایک طرف ان کی وہ شان ہے, وہ عظمت ہے, یہ عام بندے کے لیے نہیں ہوگا, ورنہ کل مرزائی بھی کہیں گے جی مرزے کے لیے بھی یہی لے آؤ, یا اور ہر قسم کا جو لطو ہے اٹھے گا کہ ہماری کتابوں کے لیے بھی یہی تعویل کرو, ایسا نہیں ہو. اب ہم تیسرا پوائنٹ اہل سنت یہ رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کلام کی مناسب تعویل. مثلا میں آج آپ کو ایک پوائنٹ دے رہا ہوں, بڑا حیران ہوں گے. ایک بزرگ اسی طرح آئے تو ان کے سامنے کوئی بات ہوئی, تو ان کا نام تھا صادق. تو انہوں نے کہا کہ مجھے سچا مانتے, تو پڑھ لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ. تو بندے نے جناب پڑھ لیا, تو جو اس وقت کے بہت بڑے عالم بھی تھے, اللہ کے ولی بھی تھے, ان کے پاس گئے کہ وہ بندے نے تو یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ, ہنس پڑے. نے کہا اللہ کے بندے, وہ بندہ امتحان کے طور پر وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس بندے کا علم کتنا ہے, یہ اصل میں تکلیف ہوئی ہے کلام کے اندر, اور یہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ صادق کو مبتدا خبر بنائی اور خبر کو مبتدا بنایا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود, یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اور یہ حدیث سے ثابت ہے. وہ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ اس کا گیا, وہ صحرا میں سفر کر رہا تھا, تو اس کا سامان گھوڑے پر رکھا ہوا تھا, وہ گھوڑا جو ہے نا وہ لیٹ گیا, جب جاگا تو گھوڑا غائب تھا. اس نے کہا بھائی وہ موت کا انتظار کر کے لیٹ گیا, اتنی دیر میں دیکھا گھوڑا سامنے کھڑا تھا. تو فرمایا کہ اٹھ کر یہ کہہ دیتے کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. خوشی میں یہاں تک ہو گئے. اب بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تو فتویٰ نہیں دیا کہ وہ کافر ہو جائے گا. اور اس کے لیے حدیث شریف میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ وہ ہیں کہ جن سے کوئی گرفت نہیں ہے. ایک بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے, ایک سوئے ہوئے جب تک جاگ نہ پڑے, اور ایک معتوف یعنی جس کے عقل میں کوئی کمزوری ہو جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے. تو جسے عام بیماری لگ جائے عقل کی, تو اس سے اگر کوئی کلمہ صادر ہو جائے, اس حالت میں اس پر قابل گرفت وہ چیز نہیں ہے. میں اس کی طرف آ رہا ہوں. لیکن اگر کوئی جذبہ عشق الہی میں اس کی لوہے دماغ چٹک گئی ہو, اس سے اگر اس قسم کا کوئی غلط کلمہ جو ہے نا وہ صادر ہو جائے, تو اس کی تعویل کریں گے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. اللہ ہو, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حدیث موجود ہے کہ میرا بندہ جب نوافل پڑھتا ہے تو میرے اتنے قریب ہوتا ہے, میں اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. یہ تعویل ہے جس کے پیچھے پورا ایک علم ہے, پورے ایک فن ہے, اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور کچھ اسکول اور کالج کے لڑکوں کو آپ جناب گمراہ کری جا رہے ہیں اور قوم کو کافر 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 کہہ رہے ہیں. تو میں اس پہ یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب ہاں کریں, وہ یا تو 1-2 لوگوں کے ساتھ پڑھنی میرے پاس آ جائیں, صحیح, یا میں 1-2 لوگوں کے ساتھ جیلم ان کے پاس آ جاتا. دن اسی دن ہم متعین کر لیں گے کہ ہم مناظرہ کس دن کرتے ہیں. آپ چلیں گے مناظرہ نہ کریں, مطلب سے مباحثہ کر لیں, مکالمہ کر لیں, ٹھیک ہے. اب آ جائیں, بیٹھ جائیں, آپ سوال کریں, ہم جواب دیں گے, پھر ہم سوال کریں گے, ہم جواب دیں, اور اس میں ہم آپ کو دعوت ہے جی چلیں نظامت آپ کر لیں اس میں, یعنی تاکہ وہ جو روز رکاوٹ والی بات ہے وہ آپ کر لیں کہ جی یہاں مفتی صاحب آپ اس کا سوال کا یہ جواب دے دیں, جی میں سے سوال ہے اس سوال کا جواب دیں, ٹھیک ہے, تاکہ جھگڑا نہ ہو. چاہے وہ 2 گھنٹے چل رہے ہیں, 5 گھنٹے چل رہے ہیں, 10 گھنٹے چل رہے ہیں, جو بھی ہے, قوم کے سامنے سارا کچھ جو ہے نا وہ بچہ بچی سامنے نکل آئے گا. قوم کے سامنے سارا کچھ جو ہے نا وہ بچہ بچی سامنے نکل آئے گا. قوم کے سامنے سارا کچھ جو ہے نا وہ بچہ بچی سامنے نکل آئے گا. دیکھ لیں گے, قوم بھی دیکھ لے گی. السلام علیکم لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد للہ آج 30 جولائی 2023 کو سنڈے کے دن بمطابق 11 محرم الحرام 1445 ہجری میں ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 105 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم سوالات پرچوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے ایک کرنٹ ایشو کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. محرم الحرام کے حوالے سے ہماری ویڈیو پچھلی دفعہ ریکارڈ ہو گئی تھی پبلک سیشن نمبر 104 میں. آلموسٹ 4 دن کے اندر 1 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. لہذا اب اس کو تو دوبارہ سے موضوع بحث بنانے کی ضرورت نہیں ہے. باقی جو محرم سے متعلق جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ مختلف اوقات کے اندر ویڈیوز میں ریکارڈ ہو چکی ہے آپ کے پاس یوٹیوب کے اوپر کلپس کی شکل میں اور تفصیلی لیکچرز کی شکل میں کوسچن آنسر سیشن کی شکل میں موجود ہے الحمدللہ. آج میں ایک کرنٹ ایشو جو آلموسٹ 8 سے 10 دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ایک مفتی جو مناظرہ وغیرہ بھی کرتے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی. انہوں نے ایک ہمارے کامن دوست ہیں جی ٹی وی کے اوپر اینکر ہیں اویس ربانی بھائی حفظہ اللہ تعالی. ان کے آفیشیل چینل کے اوپر ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی جو اپلوڈ ہوئی آلموسٹ 10 دن پہلے. اس میں انہوں نے اینڈ پہ مجھے بھی مناظرے کا چیلنج دیا. ظاہر ہے وہ مناظر ہیں تو مناظر کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ گفتگو کے اینڈ کے اوپر ایک آدھ اس طرح کی بات ضرور کر دیتے ہیں. یہ ان کے مزاج کا حصہ ہوتا ہے. اگرچہ انہیں خوب معلوم ہے کہ ایسا ہونا کوئی نہیں لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے تو ایسا کرنا ہی تھا. جب مجھے پتا چلا تو میں نے سب سے پہلے تو اس ویڈیو کے نیچے جا کے کامنٹس کیے. وہ کامنٹس بھی ہم ریئل ٹائم انشاءاللہ ویڈیو میں ڈسپلے کروا دیں گے. اس میں میں نے اویس بھائی سے ریکویسٹ کی کہ آپ نے مفتی صاحب کا موقف لے لیا اور میں تو وہاں پہ موجود نہیں تھا. میری غیر موجودگی میں میری تھاٹس کو میری شخصیت کو ڈسکس کیا گیا. اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ساری باتیں آپ نے مجھ سے بھی پوچھنی ہے تو انشاءاللہ تعالی میں بھی اس کا جواب دوں گا. پھر فیصلہ عوام کرے گی. اور اس کے بعد پھر میں نے انہیں فون کے اوپر تفصیلی اس ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کی تو انہوں نے ایگری کیا. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ جہلم تشریف لیں. آن لائن کرنا چاہتے ہیں آن لائن کر لیں. جہلم آنا چاہتے ہیں تو جہلم آ جائیں, زیادہ بہتر ہے. ویڈیو کوالٹی بھی اچھی ہوگی ریکارڈنگ کی. تو انہوں نے کہا کہ محرم کے بعد میں انشاءاللہ جہلم کا پلان بناتا ہوں. تو اب وہ محرم کے بعد کس وقت آتے ہیں یہ تو ان کی مرضی ہے لیکن ہم تو بس 10 دن ہی صبر کر سکتے تھے نا, اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے یعنی اسپیسیفکلی مجھے ٹارگٹ کیا ہے اس پوری ڈسکشن کے اندر. اب بریلوی مکتب کا حال یہ ہے کہ دیوبند اور اہل حدیث کے ساتھ جو ان کے اختلافات تھے وہ انہوں نے بھلا دیے ہیں. ان کو انڈر ڈسکشن ہی نہیں لے کے آتے. ان کی کفریہ عبارات کو ڈسکس بھی نہیں کرتے اس ڈر سے کہ ہم اتنے محاذوں کے اوپر کیسے جنگ کھولیں, علمی جنگ. یہ اللہ کے فضل سے ہمارا حوصلہ ہے کہ ہم ہر ٹاپک پہ بات کرتے ہیں اور ہر کریٹیکل ایشو اس کے اوپر بغیر کسی کی پرواہ کیے ہوئے حق بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ.